ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے پیش کروں گا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ پڑھنا پڑھانا ہے کیا، ہم اسے کیا سمجھ بیٹھے ہیں۔ میں ای ٹی وی نیوز کے لیے کام کرتا تھا، 2006-2007 کی بات ہے۔ اس وقت 10ویں کا رزلٹ لگا اور میرٹ لسٹ میں ٹرامبے جو ہے چیتا کیمپ، وہاں کا ایک بچہ 74% سے، جو ہینڈی کیپ، جسے اب ہینڈی کیپ نہیں کہا جاتا بلکہ فزیکلی چیلنج کہا جاتا ہے، ایک بچہ تھا جو فزیکلی چیلنج تھا، اس کو 74% مارکس ملی تھی، وہ میرٹ میں آیا تھا۔ میرے بیورو چیف نے مجھ سے کہا کہ امتیاز آپ جائیے اس کا انٹرویو کر کے آئیے، میں چاہتا ہوں کہ اس بچے کا گھر آپ دیکھیے اور لوگوں کو بتائیے کہ وہ گھر کیسا ہے، وہ کن کنڈیشنز میں اس نے پڑھائی کی۔ میں اس کے گھر گیا، اس کا گھر چھوٹا سا، اب ظاہر سی بات ہے جو لوگ یہاں رہتے ہیں وہ ٹرامبے بھی جانتے ہیں، ٹرامبے کی بستی، چھوٹا سا گھر تھا۔ بچے کا باپ ایک بڑا ہی تھا، ایک کارپینٹر تھا، اس نے بہت اچھے سے ہمیں ریسیو کیا۔ جب میں گھر گیا اس کے اور میں نے کہا کہ بچہ کہاں ہے، تو بچہ دونوں ہاتھ اور دونوں پیر سے معذور تھا، اس کے دونوں ہاتھ بھی اٹھتے نہیں تھے، دونوں پیر سے چل نہیں سکتا۔ میں حیران کہ یہ بچہ، اس نے پڑھائی کیسے کی، یہ اسکول جاتا کیسے تھا؟ تو میں نے اس کے ابا سے پوچھا کہ یہ بچہ اسکول، آئیڈیل اسکول آپ لوگوں کو پتا ہوگا ٹرامبے میں نے اس کے والد سے پوچھا کہ یہ اسکول جاتا کیسے ہے بچہ؟ تو بچہ باپ کہنے لگا کہ میں اسے اپنے کاندھے پہ لے کے جاتا ہوں۔ تو میں نے کہا روز؟ تو کہنے لگا ہاں روز۔ تو میں نے کہا 10-12 برس سے آپ روزانہ اپنے بچے کو کاندھے پہ لے کے جاتے ہیں اسکول؟ تو باپ نے کہا ہاں بالکل۔ کہنے لگا کہ پہلے ایسا تھا؟ میں نے اسے پوچھا کہ آپ کو دشواری نہیں ہوتی؟ تو کہنے لگا ایسا تھا کہ میں پہلے دور کام کرتا تھا، لیکن جب میرے بچے معذور پیدا ہوئے اور جب ان کی اسکول لے جانے کا مسئلہ ہوا تو میں نے قریب میں ہی کام شروع کر دیا، اور میں نے جہاں کام شروع کیا ان سے یہ کہا کہ یہ میرے بچے ہیں، مجھے ان کو لے کے جانا ہے، لے کے آنا ہے، اس کے علاوہ میں کام کروں گا تو ٹھیک ہے میں کام کروں گا، ورنہ میں کوئی اور جگہ دیکھ لوں گا۔ اب وہ باپ روزانہ بچے کو، آپ تصور کیجئے کوئی موسم ہو، وہ کیسے لاتا لے جاتا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا آپ تھکتے نہیں، پریشان نہیں ہوتے؟ کہنے لگا امتیاز صاحب جب میرے بچے کامیاب ہوتے ہیں اور جب میں ان کو خوش دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میری یہ تھکن جو ہے یہ میرا انویسٹمنٹ ہے۔ ہوا یہ کہ اس کے بعد میں اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا، یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی، میں اپنے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ چند برسوں کے بعد ان کا مجھے فون آتا ہے، میں مصروف تھا، میں فون نہیں اٹھا سکا، تو میں نے دوبارہ جب مجھے فرصت ہوئی تو میں نے فون کیا، میں نے کہا کہ میں مصروف تھا، بات نہیں ہو سکی، اب فون کر رہا ہوں، بتائیے کیا بات ہے؟ کہ کوئی خاص بات نہیں ہے، بس میں نے سوچا کہ آپ کو ایک خبر تھی اس کی اطلاع دے دوں۔ تو میں نے کہا بتائیں۔ کہنے لگا میرے بچے کا انتقال ہو گیا۔ مجھے بہت افسوس ہوا، میں نے کہا معاف کیجئے میں مصروف تھا، اگر مجھے خبر ہوتی تو میں آتا۔ نہیں کوئی بات نہیں۔ میں نے کہا کیا ہوا تھا؟ بولے کیا ہوا تھا، وہ تو بچنے والا ہی نہیں تھا۔ میں نے کہا مطلب؟ بولے جب وہ پیدا ہوا تھا تبھی ڈاکٹرز نے کہہ دیا تھا کہ یہ 2-4 سال جی گئے تو جی گئے، ان سے بہت امید مت رکھیے۔ تو میں نے کہا کہ آپ کو پتا تھا کہ آپ کا بچہ جینے والا نہیں ہے اور آپ روزانہ اس کو کاندھے پہ ڈال کر کے اسکول پہنچا رہے ہیں؟ معاف کیجئے ہمارے بچے ہیں، ہم اپنے بچوں کے پیچھے محنت کرتے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ خواہش تو ضرور ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ جب پڑھ لکھ لے گا، جب کچھ بن جائے گا تو یہ ہمارا سہارا بنے گا۔ اس آدمی کو تو پتا تھا کہ اس کا بچہ جینے والا نہیں ہے۔ میں نے کہا آپ کو پتا تھا اور آپ اس کے بعد بھی آپ اپنے بچے کے پیچھے لگے رہے۔ تو اس بڑھئی نے مجھے وہ بات سمجھائی جو بڑے بڑے سیمینار میں بڑے بڑے ایجوکیشنسٹ مجھے سمجھا نہیں سکے۔ اس نے کہا کہ کیا صرف اس لیے کہ میرا بچہ جینے والا نہیں ہے میں اس کو تعلیم کے حق سے محروم کر دوں؟ تعلیم جو ہے وہ اس لیے نہیں دینی ہے کہ بچہ بڑے ہو کے کیا بننا ہے، تعلیم تو اس لیے دینی ہے کہ یہ ہر انسان کا حق ہے۔ تعلیم آدمی کو انسان بناتی ہے۔ اگر آپ کو اپنے بچے کو انسان بنانا ہے تو آپ کو تعلیم دینی ہے، آپ کو بہت سوچنا نہیں ہے، اور آپ کوئی بہت بڑا احسان نہیں کر رہے ہیں اپنے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے محنت کر کے، کیونکہ آپ کے ماں باپ نے بھی آپ کے ساتھ ایسے ہی کیا، اور یہ جب تک دنیا ہے یہ اسی طریقے سے چلے گی۔ کچھ باپ اپنے بچوں کے لیے محنت کریں گے، مجھے لگتا ہے
کہ اگر آپ لوگ یہاں شاہین کے ساتھ کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں تو اپنے بچوں کو اس لیے ڈاکٹر مت بنائیے کہ وہ 2 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ کا پیکج لے کے آئے گا، بلکہ اس لیے اس کو ڈاکٹر بنائیے کہ آپ تصور کیجئے کہ رات بھر کا ایک مریض جب رات بھر پریشان ہوتا ہے اور صبح کسی ڈاکٹر کے انتظار میں کلینک میں بیٹھا ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ ڈاکٹر آ کر کے اس کا حال چال پوچھتا ہے، اس کی نبض پہ ہاتھ رکھتا ہے اور اس سے کہتا ہے کوئی بات نہیں، آپ کو دوا دیتے ہیں، آپ تھوڑی دیر میں ٹھیک ہو جائیں گے. آپ دیکھیے دوا ابھی منہ سے اتری نہیں ہے، گلے سے اتری نہیں ہے، مریض زیادہ اچھا ہو جاتا ہے. آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر اس لیے بنائیے کہ وہ مریض کی آنکھیں جو ہے اسے دیکھ کر کے سکون محسوس کر سکیں. اور ہمارے ملک میں ایسے ڈاکٹروں کی بہت ضرورت ہے.